أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. हर किस्म की हम्द व सना बुजुर्गी किबरियाई अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ही के लिए लायक व ज़ेबा है। करोड़ हा दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन खातमुल मासूमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन हम तक पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। कुरान करीम की आयात पर अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फ़िक्र जारी है इस नीयत और इरादे के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके तकाज़े पूरे करते हुए अपने लिए सहीह लाहे अमल इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया फ़मन इत्तबअ हुदाय फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा। और जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना ही वो गुमराह होगा और ना ही बदबख्त।
ومن اعرض عن ذکری، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، ونحشره یوم القیامة اعمی، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں دیکھتا تھا، وقد كنت بصیرا، دنیا میں میرے پاس بصارت تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ قال كذلك أتتك آیاتنا، کہا جائے گا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، فنسیتها، تم نے انہیں بھلا دیا، تم نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کر دیا، وكذلك اليوم تنسى، تو آج کے دن تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ آیات سے مراد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلے نمبر پہ آیات اللہ الکونیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان میں سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے زبان اور یہ دو ہونٹ عطا کیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی سمجھ بوجھ عطا فرما دی، چاہے تو شاکر نعمت بن جاؤ، چاہے تو کافر نعمت بن جاؤ۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی لوگ موت کے منہ چلے جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ بصیرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے، ہدایت، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھی سعادت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں نور اور روشنی عطا فرمائے، اور قبر میں بھی جب ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور اور روشنی عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ آیات سے مراد ہے معجزات، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ پھر اس کے بعد جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے توحید کی آواز بلند کی اور لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا، تو لوگ ہنستے تھے، دنیا مذاق اڑاتی تھی، یہ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ چند ساتھی ہیں، اور بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا، دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا، دین اسلام دنیا میں گھر گھر تک اور ہر ہر فرد تک پہنچا، اور اسلام کی شان و شوکت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا، رسول کو عزت ملی، اسلام غالب آیا۔ لیکن پھر بھی کتنے ہی لوگ تھے جو ایمان نہ لائے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے اور یہیں سے انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے چلائیں گے کہ رسول کی نافرمانی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس پر غور کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ احد میں 50 صحابہ کو جبل احد کے سامنے ایک پہاڑ ہے جبل رومات، وہاں پر تعین کیا اور کہا کہ تم نے یہ جگہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی، اگرچہ کہ تم دیکھو کہ لشکر اسلام غالب آ چکا ہے یا مغلوب ہو چکا ہے، تو بہرکیف تم نے کسی بھی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم نہ دے دوں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کو یہاں پر تعینات کیا گیا۔ صحابہ نے اجتہاد کیا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور مسلمان غالب آ چکے ہیں، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، باوجود اس کے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں،
لیکن 70 صحابہ شہید ہوئے، نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور خود پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی مبارک لہولہان ہو جاتی ہے اور آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی صفوف میں، ان کی صفوں میں سراسیمگی پھیل جاتی ہے اور وہ منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ محمد شہید ہو گئے، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن جب تم نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہیں تھوڑا سا مزہ چکھایا۔ تو رسول کی نافرمانی کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب ہدایت آ جاتی ہے تو پھر اپنا اجتہاد اور اپنی رائے اور اپنا موقف، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو 2 قبروں کے پاس رک جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ ہے بڑا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں ہے کہ اگر انسان اس سے بچنا چاہے تو بچ ہی نہیں سکتا، نہیں، انسان اس گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن یہ اس سے نہ بچے، اور انہوں نے اس گناہ کو معمولی سمجھا، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے، اس قبر والے کا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یہ جو دوسری قبر والا ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خور تھا، ادھر کی ادھر لگانا، شکایتیں لگانا، لگائی بجائی کرنا، محبت کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، یہ اس کا جرم ہے۔ تو دیکھا آپ نے پیشاب کے چھینٹے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ہم لوگ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ جان بوجھ کر جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو اب ہم نے بچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے الحمدللہ، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر رہا تھا، اور وہ تھا بھی رائٹ ہینڈڈ تھا، لیکن وہ اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کر رہا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ میں دائیں سے نہیں کھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما منعه الا الكبر، تکبر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، تکبر کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا استطعت ابدا، پھر تم کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت نہ دے سکو، اور پھر اس کا دائیں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا، فالج زدہ ہو گیا تھا، اور وہ دوسروں سے کہا کرتا تھا کہ میرے سے عبرت پکڑو، مجھے محمد کی بد دعا لگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو آیات سے مراد ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا، جب وہ پوچھے گا کہ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، مجھے نظر آتا تھا، لیکن آج قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں۔ آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آیات الاحکام، آیات الاحکام، وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، افعل لا تفعل، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ آیات الاحکام ہے جو قرآن مجید کی آیات ہیں، آیات قرآنیہ تحمل احکام اللہ، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں،
پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تیسرا پارہ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. پانچواں پارہ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. چھٹا پارہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ساتواں پارہ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آٹھواں پارہ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نواں سپارہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. دسواں پارہ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. گیارہواں پارہ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارہواں پارہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تیرہواں پارہ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. چودہواں پارہ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پندرہواں پارہ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سولہواں پارہ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. سترواں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اٹھارہواں پارہ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انیسواں پارہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بیسواں پارہ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اکیسواں پارہ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بائیسواں پارہ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. تیسواں پارہ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. چوبیسواں پارہ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. پچیسواں پارہ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. چھبیسواں پارہ حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ستائیسواں پارہ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. اٹھائیسواں پارہ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انتیسواں پارہ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تیسواں پارہ عما يتساءلون
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ اللہ کے بندوں، یہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔ کیا ہمیں یہ پارے زبانی یاد ہیں؟ کیا ہمارے بچوں بچیوں کو، ہماری بیویوں کو یہ قرآن کریم کے پارے زبانی یاد ہیں؟ ہم نے آکسفورڈ، برمنگھم اور نہ جانے کون کون سی یونیورسٹیوں کی کتابیں، سلیبس، نصاب تعلیم تو پڑھا، لیکن کیا ہم نے اسلام کا نصاب پڑھا ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، پڑھا رہے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ ہماری محبت کس نوعیت کی ہے، کس انداز کی ہے؟ پھر قرآن کریم فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں۔ سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الانعام، سورة الاعراف، سورة الانفال، سورة التوبة، سورة یونس، سورة ہود، سورة یوسف، سورة الرعد، سورة ابراہیم، سورة یونس، سورة النحل، سورة الحجر، سورة بنی اسرائیل، سورة الکہف، سورة مریم، سورة طه، سورة الانبیاء، سورة الحج، سورة المؤمنون، سورة النور، سورة الفرقان، سورة الشعراء، سورة العنکبوت، سورة النمل، سورة القصص، سورة الروم، سورة لقمان، سورة السجدہ، سورة الاحزاب، سورة الصافات، سورة سبع، سورة فاطر، سورة یاسین۔ یہ کتنی صورتیں قرآن کریم کی؟ 114 صورتیں۔ کیا ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے نام زبانی یاد ہیں؟ بڑا خوبصورت دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنا قانون بیان کر دیا کہ جس طرح دنیا میں تم اندھے رہے میری تعلیمات سے، تو اسی طرح پھر میں قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں کتنے احکام ہیں۔ صرف سورۃ البقرہ میں 1000 حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا، صرف سورۃ البقرہ میں۔ اور سورہ بقرہ وہ شخصیت، حمیت اسلامی کا مجسمہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال لگے، 10 سال سورہ بقرہ زبانی یاد کرنے میں، 10 سال سورہ بقرہ زبانی یاد کرنے میں، کیونکہ ان کے یاد کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ وہ 5 آیتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ سے سبق لیا کرتے تھے اور اپنے تلفظ، مخارج، تجوید درست کرتے اور اسے زبانی یاد کرتے اور اس کے اوپر عمل کرتے۔ جب عمل کر لیتے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تو پھر آگے اگلا سبق لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال کا طویل عرصہ لگا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی کہ میں نے ایک اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت روسٹ کر کے، جو کہ عرب کے ہاں ایک ضیافت کا خوبصورت انداز ہے، تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کی دعوت کی اور مسجد میں انہیں کھانا کھلایا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ صرف سورۃ البقرہ کے اندر 1000 حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے، مأمورات ہے، منہیات ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، جوان کے اوپر بھی، بوڑھے کے اوپر بھی۔ کتنے احکام ہیں، قرآن مجید پڑھتے جائیے ترجمے کے ساتھ،
سمجھ کر پڑھیے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے اوپر پیش کرتے جائیے، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم مانا ہے؟ کیا میں نے اللہ رب العالمین کا حکم مانا ہے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ پورے قرآن مجید میں جو 30 پارے ہیں اور جو 114 سورتیں ہیں، پورے قرآن مجید میں 90 مقامات تو وہ ہیں جہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اہل ایمان کو براہ راست حکم دیا ہے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ 90 مقامات ہیں قرآن مجید میں، اس کے اوپر کتنی مجلدات لکھی جا سکتی ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے اوپر۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کہ علم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، مصدر و مرجع ہے، ملوک الکلام، کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو یہ تمام علوم کا بادشاہ ہے۔ 90 مقامات کے اوپر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے خاص حکم دیے۔ اسی طرح یا ایھا الناس کہہ کر بھی حکم دیا گیا ہے، یا ایھا النبی بھی کہہ کر حکم دیا گیا ہے، جس طرح کہ ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے، لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب ضرورت کے تحت یہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو، وجود کو کپڑے کی موچی چادر میں ڈھانپ کے، چھپا کے پھر گھر سے باہر نکلیں۔ کیا ہم نے یہ حکم مانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے، جتنے اجنبی مرد اس کی خوشبو سونگتے ہیں گویا کہ وہ سب اجنبی مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ خوشبو لگا سکتی ہے عورت لیکن صرف اپنے خاوند کے لیے، میک اپ کر سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے لیکن صرف اپنے خاوند کے لیے۔ خاوند بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف بہانے بناتی ہے، کبھی کچن کے، کبھی کچھ، کبھی یہ کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، گھر بچے سنبھالتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور جب باہر کہیں کسی فنکشن پہ جانا ہو تو یوں بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتی ہے، ساروں کی دلہن بن کے انا للہ و انا الیہ راجعون گھر سے، اور اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہے، اور جس کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے اسے پرواہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر صورتحال کیا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے، سچی بات ہے، بات تو بڑی شرمناک ہے لیکن احساس دلانے کے لیے کرنی چاہیے، 15-20 سال، 25-30 سال پہلے چلے جائیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جب ہمیں ٹھنڈ لگتی تھی تو ہم ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے شلوار کے نیچے ایک پاجامہ پہنا کرتے تھے، جسے گرم پاجامہ کہا جاتا ہے، ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے۔ آپ سوچئے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے داخلی لباس پہنتے ہیں، گرم بنیان کا استعمال کیا جاتا ہے اور گرم پاجامے کا استعمال، ٹراؤزر پہنا جاتا ہے، ٹائٹ کہہ لیں، ٹراؤزر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ماڈرن دور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ شرم و حیا کا اور غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ وہ لباس جو کل تک اندھیرے میں، گھر کی چار دیواری میں، بند کمرے میں پہنتے ہوئے انسان کو شرم و حیا محسوس ہوتی تھی، اللہ کی قسم ہے آج وہی لباس سر عام پہن کر عورتیں نکلتی ہیں اور بڑے فخر سے باپ، بیٹا، بھائی، شوہر اپنی عورتوں کو لے کر ساری نمائش کروا رہے ہوتے ہیں۔
شرم و حیا کا، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے عذابات کیوں آ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہ کرنے والے تو چلو گناہ کر رہے ہیں، لیکن جنہیں اللہ رب العالمین نے گناہ کی سمجھ عطا فرمائی ہے وہ اپنا کردار کما حقہ نہیں نبھا رہے، نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے نہیں روک رہے، حالانکہ نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، گویا کہ انار آپ کے چہرہ مبارک پہ نچوڑ دیا گیا ہو، شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی غصے کے ساتھ اتار کر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے انگارے لیے پھر رہے ہو۔ اب کیا ہے، آپ یہی کہیں گے کہ سونے کی ایک انگوٹھی تو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے انگارے لیے پھر رہے ہو، اور غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ ضروری ہوتا ہے تربیت کے لیے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ ساری میٹھی چیزیں نہیں ڈالتے ہیں، ادرک بھی ڈالتے ہیں، ادرک میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، لہسن بھی ڈالتے ہیں، پیاز بھی ڈالتے ہیں، سرخ مرچیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو سختی بھی ہونی چاہیے، غصہ بھی ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں کہیں پہ نرمی ہے، کہیں پہ سختی ہے، کہیں پہ پیار ہے اور کہیں پر غصہ ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد جو صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا خود خاتمک انتفع بی، اپنی انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ فائدہ حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، چلو خود نہ پہننا، اپنی بیوی کو گفٹ کر دینا، عورتوں کے لیے تو حلال ہے نا، عورتیں تو پہن سکتی ہیں، مردوں کو منع کیا گیا، مردوں کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، تو اسے اٹھا لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ فائدہ حاصل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو گفٹ کر دینا۔ فائدہ حاصل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ ہے تو اس کو بازار میں فروخت کر کے جو پیسے آئیں گے اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ اللہ، لیکن اس صحابی کی محبت دیکھیے، اللہ اکبر، اس صحابی کا ایمان دیکھیے اور تقوی دیکھیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کلا واللہ لا آخذہ ابدا، اللہ کی قسم ہے میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ میرے اوپر غصہ ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ کی قسم ہے میں کبھی اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر انہوں نے ساری زندگی کبھی انگوٹھی دوبارہ نہیں پہنی۔ جس چیز سے منع کر دیا گیا تو ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے، منع ہو جائے۔ پھر بھی دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ خطا کا پتلا ہے۔ فرق کرنا چاہیے دو انسانوں میں، ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن تکبر بھی کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو سمجھایا جاتا ہے لیکن نصیحت قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے لیکن تکبر نہیں کرتا، گناہ ہو جاتا ہے اللہ کے آگے روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، اللہ سے معافیہ بھی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافیہ مانگتا ہے۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا، توبہ کرنے والا، اللہ رب العالمین اسے ضرور معاف کر دے گا، لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے اور تکبر بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دوں گا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو فرق ہے دونوں انسانوں میں۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، تو آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ تو ہے قرآن، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ پھر آئیے قرآن مجید کی جو تشریح ہے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ،
اس میں 9 کتابیں مشہور ہیں، 9 کتابیں: صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا مالک، مسند احمد اور سنن دارمی۔ یہ 9 کتابیں حدیث مبارکہ کی مشہور ہیں، جن میں احادیث ہے۔ حدیث کی جمع احادیث ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ قول، فعل، تقریر، صفت جس کی نسبت و اضافت سند صحیح کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جانب کی جائے، اسے کہتے ہیں حدیث۔ حدیث کی آگے اقسام ہیں، حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، موقوف بھی ہوتی ہے، مقطوع بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ فن ہے۔ جس طرح MBBS ہے، انجینئرنگ ہے، اور یہ دوسرے اس طرح کے، تو ان تمام علوم میں سب سے اعلیٰ علم وہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اصول حدیث یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے اندر شوق اور جذبہ جستجو پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو صحیح البخاری کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں، مسند احمد کے اندر جب آپ پڑھیں گے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، گھریلو مسائل، حکومت کے مسائل، سیاست کے مسائل، پورا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تجارت کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں ایک ایک بات کھول کھول کر دین اسلام میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو کیا ہم نے اسے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور گناہوں میں 3 گناہ ہیں، گناہوں میں 3 گناہ ہیں جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایک ہے صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان اس کے بعد نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی برکت سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ، کبائر، کبیرہ گناہ، جن کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، اور ایک ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ۔ یہ تینوں قسم کے گناہوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، کیونکہ صغیرہ گناہ کے اوپر اگر اصرار کیا جائے تو یہ بھی بڑا بن جاتا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے یہ۔ اور پھر دین اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو لے لیجئے۔ ارکان ایمان، پلرز آف ایمان، پلرز آف اسلام، یہ کتنے ہیں؟ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، معرفت اور ادراک ہونا چاہیے، اور ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے۔ دنیا میں جب جب انقلاب آیا، ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب آیا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی جو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کی عکاسی کرتی تھی، تو یہ انقلاب مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم تھا۔ وہ ہے عقیدہ، توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسلامی انقلاب جو آیا تو ارکان ایمان اور ارکان اسلام، اس کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، مونوتھزم، پولیتھزم۔ توحید کا علم اس لیے تاکہ اس کے تقاضے پورے کرے، شرک کا علم اس لیے تاکہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر یا سوئی کی نوک کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر بھی آ جائے تو انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنا سخت قانون بیان کیا 2 مقامات پر کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا، لیکن میں نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ جمعے ہوتے ہیں، الحمدللہ، یہ جمعے کے خطبات ہیں، یہ دروس ہیں، یہ علماء ہیں، مشائخ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، آپ کی جان نہیں بچا سکتا، جان بچانے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر یہی کرے گا، آپ کا چیک اپ کرے گا، ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا، معائنہ کرے گا، دوائیاں لکھ کے دے دے گا، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ لیکن آپ ڈاکٹر کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ انجینئر کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جو مکان بناتا ہے، جس کے اندر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو۔ لیکن ایک عالم دین جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، جو آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ان پر سنباری نہ کرو۔ ایک بہت اونچا پہاڑ ہو اور اس اونچے پہاڑ سے تیزی کے ساتھ
لڑکتا ہوا چٹان نما پتھر نیچے کی طرف آ رہا ہو، ایک شخص آ جائے اور پوری قوت لگا کر اس چٹان نما پتھر کو روک لے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس شخص پر تیر برسانا شروع کر دیں کہ تم نے اسے کیوں روکا، آنے دیتے، ہم انجوائے کریں گے۔ جب وہ تیر برسائے تو بالآخر ایک وقت آئے گا، وہ بیچارہ کب تک تیر برداشت کرتا رہے گا؟ وہ جس نے چٹان نما پتھر روکا ہوا تھا پہاڑ کے درمیان میں، پہاڑ کے بیچوں بیچ، جب وہ ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پتھر تیزی کے ساتھ آئے گا اور پوری قوت کے ساتھ نیچے جو مکانات ہیں، مکان ہیں، گھر ہیں، لوگ ہیں، ان کو کچل کے رکھ دے گا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو پتھر ہے چٹان نما، یہ فتنے ہیں، اور اس پتھر کو روکنے والا عالم دین ہے، جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ فتنے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اب آپ کو اس سے محبت کرنی ہے تاکہ آپ فتنوں سے بچ جائیں۔ لیکن اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے، الٹا اس کے اوپر تیر برساتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اسے ڈی گریڈ کرتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ کب تک اس کے سامنے کھڑا رہے گا؟ وہ ہٹ جائے گا، پتھر آئے گا۔ یہ فتنوں کی بارش ہے، فتنے ہیں، فتنے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو رہتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں آپ سے زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں حقیقی نور عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اندھا پن کے جو اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب سے محفوظ رکھے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی نور مل جائے، موت کے وقت بھی نور، قبر میں بھی نور، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں نور، روشنی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والہ وبعد۔ کیا عربی زبان میں بچوں کو دعائیں یاد کروانا ضروری ہے؟ اصل میں یہ سوال ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں جو لبرلز ہیں ان کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، جو میڈیا پہ ٹی وی ٹاک شو میں آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی بچوں کے اوپر پہلے ہی بڑا برڈن ہے، بچے برڈنائز ہیں، انہوں نے سائنس پڑھنی ہے، میتھ پڑھنی ہے، انگلش پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ دعائیں بھی یاد کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، عربی بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، سیڑھی کے اوپر چڑھنا ہے تو چڑھنے کی دعا، اترنا ہے تو اترنے کی دعا۔ تو اس طرح سے بڑے عجیب طنزی انداز میں، اور ان لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو کوئی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ استغفر اللہ تو بولی اللہ تعالیٰ ابھی اگر تجھے گنگا کر دے تو پھر تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں یا کون ہیں؟ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے۔ اگر تو وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، آپ ہر ایک کو مت سنا کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ سننا ہے تو مستند علماء کو سنیں، دین اسلام کا علم علماء سے حاصل کریں۔ اس طرح کے کلین شیو لوگ، اور بے شک کوئی داڑھی والا بھی اگر بیٹھا ہوا ہو لیکن اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو بات غلط نہیں مانی جائے گی۔ بھئی اب یہ ضروری ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے تو کیا اس کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے نماز جو پڑھنی ہے وہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی میں ہے۔ اگر آپ فارسی میں پڑھتے ہیں، پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی، اردو میں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے اس کی دعائیں عربی میں یاد کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے قیام کی حالت میں تو عربی میں پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ آپ بالکل مت گھبرائیے۔ بچے الحمدللہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اور نصاب تعلیم جو مروج کیا گیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے الحمدللہ کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوش آئند بات ہے۔
عدت کا آغاز کب ہوگا؟ ایک عورت 3 ماہ پہلے خاوند سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی، 3 ماہ بعد اس کے خاوند نے اسے طلاق دی، تو کیا وہ 3 مہینے عدت کے لیے کافی ہیں؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ عدت شروع ہوگی اس دن جس دن مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ جب عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی تب اسے طلاق نہیں دی گئی تھی، طلاق دی گئی ہے 3 ماہ بعد، لہذا جس دن طلاق دی گئی ہے اس دن اس کی عدت کا آغاز ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق بعد میں دی جاتی ہے، عورت صاحبہ اپنا سامان سمیٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر، بہن بھائیوں کے گھر پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اسے چاہیے کہ اپنے شوہر خاوند کے ساتھ اسی گھر میں رہے، اپنی عدت وہیں پر گزارے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 2 4 10 دن کے بعد ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صلح کی صورت پیدا فرما دے۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے نمازی کہہ رہے تھے کہ آپ نمازیوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو طلاق ہوتی ہے پہلی اور دوسری، اس کے بعد رجوع کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب تیسری ہو گئی تو اب حرام ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی اور رجوع کر لیا تو آپ کہیں کہ نہیں بس وہ پہلے والی ختم ہو گئی اب دوبارہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسلام سے پہلے عورت کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک عورت آئی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا خاوند کہتا ہے نہ میں تجھے بساؤں گا نہ میں تجھے آزاد کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور تیری عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا۔ تو اسلام نے اس کو محدد کیا ہے کہ 2 مرتبہ رجوع کی گنجائش ہے، تیسری مرتبہ ختم، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب یہ حرام ہو گئی ہے۔ عورت سر کے بالوں پر مہندی لگائی ہو عورت نے تو وضو کرتے ہوئے سر پر مسا مہندی کے اوپر سے کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے۔ نماز میں امام کے ساتھ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے، آہستہ اونچی آواز میں کہنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں گونج پیدا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین امام کی آمین سے مل گئی اور پھر زمین والوں کی آمین آسمان کے فرشتوں سے مل گئی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں میں رواج بن چکا ہے کہ نکاح بادشاہی مسجد میں پڑھواتے ہیں، نکاح پڑھانے والے کو 25,000 دیتے ہیں اور وہاں مردوں عورتوں کا اخلاط ہوتا ہے، خوب تصویریں اتارتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ بھائی اس کا نصیب ہے، اس کو لینے دو، کوئی بات نہیں ہے، علماء مشائخ کی جتنی خدمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ وہاں پہ جا کے پردے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تو یہ بڑی خطرناک اور خوفناک بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں لیکن خواتین مسجد نبوی کے آخری حصے میں کرتی تھی اور اگلے حصے میں مرد حضرات ہوا کرتے تھے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے تو خاص طور پر پردے کا اہتمام کریں، اور تصویریں سیلفیاں مسجد میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اور ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج شرک و بدعات کی بھرمار ہے، اسی لیے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایک وسیلے کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے آئس کریم کھا رہے ہیں تو سیلفیاں، کھانا کھا رہے ہیں تو سیلفیاں، کہیں گھومنے کے لیے گئے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرے، دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خیبر پختونخوا میں صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک مشہور جید عالم دین مولانا شیخ الحدیث عبد الرحیم رحمتی رحمہ اللہ کا جو قتل ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں، مسجدوں کو، مدارس کو، علماء کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، لیکن حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انشاءاللہ ہم نماز کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جب حبشہ میں فوت ہوا تھا تو مدینہ طیبہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، بڑی شخصیت دین اسلام کے اعتبار سے بڑی شخصیت۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.